السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بائنی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 32۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا۔ ایک انجان سڑک پر وہ چلتا جا رہا تھا۔ نصرت کی آواز ہیڈ فونز کی بجائے اس کی جیب میں رکھے فون سے بلند ہو رہی تھی۔ نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، زندگی گزری مگر درد نہ جانا دل کا۔ وہ شادی والا ہال کب کا پیچھے چھوڑ چکا تھا اور اب ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے اس نے ایک پتھر کو ٹھوکر ماری۔ پتھر کچھ آگے کو جا کر رکا اور وہ نصرت کے ساتھ گنگنانے لگا، کچھ نئی بات نہیں حسن پہ آنا دل کا، مشغلہ ہے یہ نہایت ہی پرانا دل کا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، دل میں عجب بے چینی پھیلی ہوئی تھی، کسی طور سکون نہ آتا تھا۔ وہ آج شادی پر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کی منت کے آگے وہ آئے بنا نہیں رہ سکا۔ پھر اسے کسی کے پہلو میں بیٹھا دیکھ کر وہ کہاں زیادہ دیر تک رک سکا تھا۔ وہ محبت کی شروعات، وہ بے تحاشا خوشی دیکھ کر ان کے وہ بھولے نہ سمانا دل کا۔ حیدر کو ہی مبارکباد تھمائی، سلامی پیش کی اور تحفہ پکڑا کر نکل آیا۔ اس نے کہا بھی مہرنگ سے مل کر جاؤ، لیکن وہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر گیا۔ دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے، روگ دشمن کو بھی یارب نہ لگانا دل کا۔ ہاں، اس نے مہرنگ کی ایک تصویر اپنی فون میں ضرور اتاری تھی اور بس اب اس کی محبت کو یہیں تک رک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جانتا تھا ایسا ممکن نہیں۔ ایک تو میرے مقدر کو بگاڑا اس نے اور پھر اس پہ غضب ہنس کے بنانا دل کا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی اور وہ بھی اسے نہیں ملی تھی۔ اس کا سوگ بنتا تھا، وہ بھی اپنے نہ ہوئے، دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا۔ اب وہ اسے کبھی کبھی یاد کر کے سگریٹ پھونکا کرے گا، اگر بہت یاد آئی تو بہانے سے مل لیا کرے گا۔ ہاں، اب وہ صرف اتنا ہی کر سکتا تھا۔ ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ F6 اسلام آباد۔ ویکینڈز گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور سوموار کا سورج طلوع ہوتے ہی سب اپنی روزمرہ پر واپس آ گئے۔ ہفتے کا پہلا دن عام طور پر کہیں مایوسی اور کہیں بھرپور جذبے کی کیفیت سے بھرا ہوتا ہے۔ آفس ٹائمنگ ختم ہوتے ہی لوگ جیسے کھل اٹھے تھے۔ ریستوران، آئس کریم بار اور مالز میں رش بڑھنے لگا تھا۔ اسلام آباد کے اس پوش علاقے میں واقع وہ ریسٹورڈ انگریزی طرز کی عمارت، جس کی ماربل پر سنہری حروف میں لا گیلری امارا دے امارا لکھا ہوا تھا، آج شام روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ شام عجب سی خاموشی لیے ہوئی تھی، جیسے سارا شہر سانس روکے کہیں اندر سے کوئی رنگین راز سننے کے انتظار میں ہو۔ سفید پتھروں سے بنی عمارت کے باہر مخملی رسیوں کے درمیان سیاہ وردی پہنے الفا سیکیورٹی کے گارڈز مستعد کھڑے تھے۔ شہر کے باوقار چہروں، اداکاروں، گمنام فنکاروں اور امراء کی وہاں آمد متوقع تھی۔ اسٹاف اور سیکیورٹی کا عملہ بھی مہمانوں کے نام کی لسٹ چیک کرنے کے بعد مہمانوں کی عزت سے اندر تک رہنمائی کر رہے تھے۔ پارکنگ میں مہنگی گاڑیوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ اردشیر ہر شے پر اپنی نظر رکھے ہوئے تھا اور ابتسام بھی اندر باہر کی صورتحال اور سیکیورٹی کیمروں کو جا کر دیکھ رہا تھا۔ اس ایگزیبیشن کی تیاری کافی دنوں سے کی جا رہی تھی اور آج وہ دن آ پہنچا تھا جس روز ملکی و غیر ملکی آرٹسٹ اپنے آرٹ کا لوہا منوانے وہاں آ پہنچے تھے۔ اندر کا منظر باہر کی افراتفری سے مبرا تھا۔ آرٹ گیلری کے مرکزی ہال میں روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ سفید و سنہری فانوس کی کرنیں چھت سے اتر کر فن پاروں پر پڑتی اور دیواروں پر آویزہ تصویروں کا حسن دیکھنے والی آنکھ کو مبہوت کر دیتی۔ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بہت پہلے ہی شروع ہو چکا تھا اور اب تقریب اپنے عروج پر تھی۔ ہر آنکھ کسی مرکز کشش کی تلاش میں تھی، ہر کوئی اس کا شکریہ ادا کرنے کو اسے تلاش کر رہا تھا۔ ہال کے سرے پر لگی لفٹ کا دروازہ کھلا تو یوں لگا جیسے ریشمی پردوں کے درمیان سے وہ شہزادی وقت کی قید توڑ کر باہر آئی، جو
باہر آئی ہو، جو اس گیلری کی مالک اور روح رواں تھی۔ وہ آج کی شام کے لیے خاص طور پر تیار ہوئی تھی۔ سفید سلک کا لباس بدن سے یوں لپٹا تھا جیسے کوئی غزل کسی ساز پر ٹھہر گئی ہو۔ لباس کی جھالر سفید موتیوں سے آراستہ تھی۔ نفیس اور باریک کڑھائی اس گاؤن میں جان ڈال رہی تھی۔ اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور گلے میں سفید موتیوں کی 2 تہوں والی مالا تھی۔ ہاتھ میں نفیس سا پرل کلچ تھام رکھا تھا اور جالی دار سفید دستانے پہن رکھے تھے، اور اپنے ہر قدم کے ساتھ وہ نہ صرف میزبان بلکہ آرٹ کی دلدادہ بھی لگ رہی تھی۔ وہ سرہ اٹھائے باوقار انداز میں لفٹ سے نکلی اور سب کو اپنی پہنچ سے کوسوں دور محسوس ہوئی، جیسے کسی غزل کا وہ مصرع ہو جو مکمل نہ ہو کر بھی مکمل ہو۔ اس ایگزیبیشن میں کچھ یورپی مصور، فرانسیسی مجسمہ ساز اور چند جاپانی خطاط بھی شریک تھے، اسی لیے وہ مسکراتے ہوئے سب سے ملنے لگی، کیونکہ وہ مصروف لوگ اس کی دعوت پر وہاں موجود تھے۔ کئی لوگ اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ تقریب کے کیمرہ مین بھی اس کی آمد کی منتظر تھے، اسی لیے جلدی سے اپنے کیمرے سیٹ کرنے لگے۔ وہ بھی سب سے ملتی، ان کی پینٹنگ کس ہال میں ہے یا ان کے ٹیسٹ کا آرٹ کس ہال میں ہے، نرمی سے بتاتی۔ اگلے مہمان کی طرف بڑھ رہی تھیں، لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے اور نرم سی مسکراہٹ سے شکریہ کہتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ اسی طرح کی دنیا کے لیے ممی نے اسے تیار کیا تھا۔ اب وہ آزاد، نازک اور قید امارہ بن چکی تھی۔ اسی ہال کے دوسرے سرے پر اسے اردشیر نظر آیا تو اس نے اسے پاس بلایا۔ اس سرمئی سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح تیار اچھا لگ رہا تھا۔ جی میڈم، اس نے پاس آ کر استفسار کیا۔ سلنگ اتر چکا تھا، چہرے پر ہنوز کچھ زخم باقی تھے اور سر کی چوٹ بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس روز سے بہتر نظر آ رہا تھا۔ زمرد نہیں آئی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے خاص مہمانوں کی لسٹ اردشیر کے پاس موجود تھی۔ وہ حیران ہوا اور کہہ نہ سکا کہ وہ آئی بھی ہوئی تو کون سا اچھی خبر لائے گی۔ میں چیک کر کے بتاتا ہوں، وہ بھی سادگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ میری سب سے خاص گیسٹ ہے اردشیر، اس نے اسے باور کروایا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر سیڑھیاں اتر کر چلا گیا۔ امارہ کے لیے وہ خاص ہوگی، اردشیر کے لیے باقی سب مہمانوں جیسی ہی تھی۔ وہ گراؤنڈ فلور پر پہنچا تو زمرد اسے دروازے سے اندر آتی دکھائی دی۔ اسے وہ محاورہ یاد آیا کہ شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ وہ سیاہ رنگ کے مکمل آستینوں والے گاؤن میں ملبوس تھی۔ گاؤن ایک سائڈ کٹ میں تھا، یوں کہ اس کا سراپا نامکمل ظاہر ہو رہا تھا اور نامکمل چھپا ہوا تھا۔ اس فلور کی روشنی میں وہ ایک ایسا سایہ لگ رہی تھی جو روشنی کے درمیان بھی اپنی الگ پہچان رکھتا ہو۔ اس نے کانوں میں سنہری جھمکے پہن رکھے تھے جو ہلکی سی چمک کے ساتھ ہر زاویے سے نفاست کی خبر دے رہے تھے، اور انگلیوں میں قدرتی روبی پہن رکھا تھا۔ گیلری کے اندر ہر کسی کی نگاہ یکایک اس کی طرف مڑی۔ سارے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، جسے وہاں موجود ہر رنگ نے اس کے رنگ کو تسلیم کیا ہو۔ امارہ اوپر ریکنگ پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زمرد اتنے لوگوں میں بھی سفید لباس والی پری کو پہچان چکی تھی۔ وہاں آج سفید رنگ صرف وہی پہن کر آ سکتی تھی۔ وہ اس کے پروٹوکولز جانتی تھی، بلکہ امارہ کو جاننے والی ہر شخصیت آج کے ڈریس کوڈ کے لیے سختی سے پابند تھی، اسی لیے وہاں کسی نے سفید لباس نہیں پہنا تھا۔ اوپر کھڑی امارہ نے زمرد کو دیکھ کر اطمینان بھرا سانس لیا اور ایک لمحے کے لیے مسکرائی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی نگاہ اردشیر کی جانب اٹھی۔ اس کے دل میں غیر مرئی سا ارتعاش پیدا ہوا۔ اسے اردشیر کے لیے برا لگا، وہ اب کسی کی بیوی تھی۔ کیا یہ اتنا سیاہ سوٹ پہننے کی جگہ ہے؟ اسے ایک نظر دیکھ کر اردشیر بڑبڑاتے ہوئے وہیں کسی پینٹنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ وہ خود ہی اندر یا اوپر چلی جائے، لیکن اسے اکیلا کھڑے دیکھ کر زمرد اتنی دور سے بھی سلام کرنے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ جس پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا اس میں ایک نابینا لڑکی دکھائی گئی تھی جس کے پیچھے خون آلود سفید جھنڈا لہرا رہا تھا اور زمین پر ٹوٹی بندوق پڑی تھی۔ وہ جھرجھری لے کر واپس پلٹ گیا۔ پتہ نہیں یہ آرٹسٹ لوگ کیا سوچ کر ایسی چیزیں تخلیق کرتے ہیں۔ وہ واپس مڑا تو زمرد سنگ مرمر کے ایک سفید ستون سے ٹیک لگائے کھڑی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چمکتے سیاہ رنگ کے کلف والے دستانے موڑ رہی تھی۔ وہ وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، لیکن بے اختیار نظر اوپر پڑی تو امارہ کو کھڑے پایا، جس کا صاف مطلب تھا وہ کم از کم اس کی خاص مہمان سے بے مروتی نہیں برت سکتا تھا۔ آئیے میڈم انویسٹر، آپ کو وی آئی پی گیلری میں لے چلوں۔ آواز کو قدرے پیشہ وارانہ
بنا کر اس نے کہا اور آگے بڑھا۔ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور اس کے قریب پہنچ کر مسکرائی جیسے وہ اس کا جائزہ لے رہی ہو۔ یہ محبت اور دوستی بھی کتنی عجیب شے ہوتی ہے نا اردشیر۔ انسان مروت میں دوستی نبھاتا ہے اور محبت میں کچھ کہہ نہیں پاتا۔ محبت آنکھوں کے کناروں سے ٹپکتی رہتی ہے اور ایک روز اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ اردشیر نے اس کی جانب نظر نہیں اٹھائی۔ وہ اس کے پیچھے موجود اس سفید ستون کو دیکھ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ باندھ دینا چاہیے آپ کو میڈم انویسٹر، کیونکہ ہر انسان اپنی محبت کی نمائش کرنا پسند نہیں کرتا۔ زمرد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اردشیر مزید سنجیدہ ہوا۔ میں صرف تمہاری بات کر رہی ہوں اردشیر، اگر محبت کرتے ہو تو نمائش بھی کرو۔ کوئی تمہارے جذبات تو نہیں چھین سکتا، لیکن کوئی تمہاری محبت کے ساتھ غلط کر گیا تو کیا کرو گے؟ اس نے مسکرا کر اپنی جانب تکتی امارا کو دیکھا۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، میرا شوہر کہتا ہے کہ میں ایک ایسا آئینہ رکھتی ہوں جو انسان کو اندر باہر سے دیکھ سکتا ہے۔ اب اگر تمہاری نظر دھندلا جائے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میرا آئینہ تو شفاف ہے۔ اردشیر کی پلکیں لمحے بھر کو لرزی، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ امارا کو سچ بتانے والی زمرد ہی ہے، لیکن اسے کیسے علم ہوا؟ کبھی کبھار آئینے میں دیکھنے والے کا ظرف آئینے سے کہیں زیادہ بڑا اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ بہرحال میڈم کے کان بھرنا بند کرے۔ کبھی انہیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں آپ جیسی گھمنڈی عورت کو پسند کرتا ہوں، اور کبھی آپ انہیں غلط فہمی میں مبتلا کرتی ہے کہ میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ ہیو سم لائف میڈم انویسٹر، آپ نے مجھ پر تھیسس تھیوری لکھنا ہے۔ اردشیر کی بات پر وہ امارا کے اتنے غلط اندازے پر حیران رہ گئی۔ مجھے غلط فہمیاں نہیں ہوتی اردشیر، میں جانتی ہوں تمہارا دل پہلے ہی کسی کی تحویل میں ہے۔ میں تو بس ایک تماشائی ہوں جو یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہاری پریم کہانی کہاں ختم ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ خاتون نہ ہوتی تو۔ اس کے ماتھے کی رگیں پل بھر میں ابھر کر اس کا چہرہ سرخ کرنے لگی۔ زمرد کی مسکراہٹ اسی پل سمٹی، لیکن اس کے چپ ہو جانے پر اسے حوصلہ ہوا۔ تو کیا غنڈہ گردی کرتے؟ وہ اس سرخ چہرے لیے مرد کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ شیر بلوچ۔ ابتسام نے اسے دروازے کے پاس کھڑے سیٹی بجا کر اپنی جانب بلایا تو وہ بنا اس کی جانب دیکھے آگے بڑھ گیا۔ ابتسام اور امارا میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنو گے اردشیر؟ وہ ایک قدم بھی آگے نہ لے سکا۔ وہ ٹھہر گیا تھا۔ اسے اپنا جواب خود بھی معلوم نہ تھا، لیکن وہ واپس نہیں مڑا اور زمرد خود ہی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ اوپر کھڑی امارا ویسے ہی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدہ تھی، لیکن زمرد اس کی نگاہیں خود پر پا کر بھرپور انداز میں مسکرائی۔ وہ خود ہی وی آئی پی گیلری میں آ گئی، کیونکہ اسے اس گیلری کے چپے چپے کا علم تھا۔ وہ گیلری جب بننے کے مراحل میں تھی، وہ دونوں تب سے وہاں آیا کرتی تھی۔ اس وقت آرٹ گیلری کی فضا میں مدھم قہقہے اور گلاسوں کی چھنکار گھلی ہوئی تھی۔ ریفریشمنٹ کا بھی خوب انتظام تھا۔ بیرے یہاں سے وہاں بھاگتے ہوئے کوشش کر رہے تھے کہ کم سے کم شور کیا جائے۔ پہلے واش روم جا کر اس نے اپنے بال جوڑے میں باندھے، کیونکہ وہ اسے الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ پھر وہ چلتے ہوئے گیلری کے وسط میں موجود دیوار کے سامنے آ گئی، جہاں غروب ذات کے نام سے ایک پینٹنگ نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر مہوسی اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا آنا غیر متوقع تھا، لیکن آرٹ ہمیشہ نامکمل لوگوں کو اپنی جانب کھینچ لاتا ہے۔ اردشیر سے کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ امارا کی آواز پر چونکی اور ہلکی سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ آرٹ ہی مکمل لوگوں کو بور کرتا ہے، ٹریجڈی۔ اس کے لب ہلکے سے مسکرائے۔ ویسے اردشیر کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، وہ پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، گویا کسی غیر ضروری خبر پر تبصرہ کر رہی ہو۔ میں اس پینٹنگ کو خریدنے کا سوچ رہی ہوں، کچھ اس کے بارے میں بتاؤ۔ زمرد نے مسکرا کر کہا۔ بیرا ان کے قریب آیا تو زمرد نے شکریہ کے ساتھ سرخ جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ امارا نے چونک کر اسے اور پھر پینٹنگ کو دیکھا۔ تصویر کے مرکز میں ایک مرد اور عورت کھڑے تھے، لیکن آرٹسٹ کی نگاہ سے دیکھو تو وہ زندگی کو دو الگ رخ سے دیکھتے دو الگ انسان تھے۔ دونوں چہروں پر روشنی اور اندھیرے کا ایسا توازن قائم کیا گیا تھا کہ چہرے کی ایک سمت روشن اور دوسری دھندلائی ہوئی تھی۔ توحید و شرک جیسی، حلال و حرام جیسی، اچھے برے دنوں جیسی، صبح و شام جیسی، زندگی و موت جیسی، زمین و آسمان جیسی، بہار و خزاں جیسی۔
تم آج شیر کو تنگ کیوں کر رہی ہو؟ امارا نے پینٹنگ سے نگاہیں موڑے بغیر اس سے پوچھا۔ اسے یہ حرکت سخت بری لگی تھی۔ جاننا چاہ رہی تھی محبت میں کوشش نہ کرنے والے مرد اتنے وجیح کیسے لگ سکتے ہیں۔ اس نے امارا کو دیکھا اور سرد مہری سے بولی۔ امارا کچھ سمجھ نہ پائی۔ وہ سر جھٹک کر اسے پینٹنگ کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ پینٹنگ انسان کی زندگی کے اچھے اور برے دنوں کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان کے اندر کئی تضادات ہیں، جیسے ایک سچ جو آدھا بتایا گیا ہو اور آدھا چھپا دیا گیا ہو، رائٹ؟ زمرد نے اس کی بات مکمل کی۔ امارا نے گہرا سانس لیا۔ اس مرد کے سامنے ایک سرخ پھول تھا، کھلا ہوا، تازہ اور نازک، لیکن وہ عورت کو وہی پھول سوکھا ہوا، مرجھایا ہوا اور بنا خوشبو کے لگ رہا تھا۔ کوئی وعدہ تھا جو وہ وفا نہ کر سکے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ امارا نے بہت مشکل سے زمرد سے یہ سوال پوچھا تھا۔ زمرد کے اندر ایک ابال سا اٹھا تھا، دل میں تکلیف سی ہوئی تھی، چہرے پر حزن پھیلا تھا۔ اس گیلری میں آنا کب خوشگوار رہا تھا۔ وہ اسے تلخ جملے کہہ کر ایسی ہی تکلیف سے دوچار کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ایسا رد عمل دیتی جیسے اسے فرق نہیں پڑ رہا، اور اسے ابھی بھی زمرد کی فکر ہے۔ زمرد، فائز، وہ ICU میں ہے۔ امّی میری مدد کرو، میرے بھائی کو بچا لو، میرے بھائی کو خون کی ضرورت ہے امّی، میں مر جاؤں گی، پلیز پلیز میرے بھائی کو بچا لو۔ زمرد نے گہرا سانس لے کر خود کو حال میں لانا چاہا، لیکن فائز کی یاد کسی دیمک کی طرح تھی جو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی۔ اس عورت کے ہاتھ میں اسکارف کیوں ہے؟ میرے خیال میں اسے زمین پر ہونا چاہیے تھا یا اس کے سر پر۔ جب وہ بولی تو مستحکم آواز سرد مہری لیے ہوئی تھی۔ اس نے اپنی توجہ پھر سے پینٹنگ پر مرکوز کرنی چاہی۔ یہ اسکارف کسی ایکسٹریم پر نہیں دکھایا گیا کیونکہ اس سے تصویر کو الگ تعریف مل جاتی، اور مصور ایسا چاہتا نہیں تھا۔ محبت پردہ اور پردہ فاش، اس تصویر کا کیپشن یہ ہونا چاہیے تھا۔ آرٹسٹ نے بھی کچھ سوچ کر کیپشن دیا ہے، ایک ایسی محبت جو معصومیت سے شروع ہو کر ذات کے غروب پر ختم ہوتی ہے۔ امارا نے کہا۔ پھر یہ کتنی سطحی محبت ہوئی۔ ایسے بے وفائی کرنے والوں کو سنگین سزا ملنی چاہیے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، یوں کہ تصویر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اگر کوئی تم سے بے وفائی کرے تو کیا کرو گی؟ امارا حیران ہوئی۔ کوئی مجھ سے بے وفائی کیوں کرے گا زمرد؟ میں بے وفائی کرنے والوں کو سزا نہیں دے سکتی۔ اس نے نرمی سے کہا۔ پھر تم کسی کی بے وفائی سہنے کے لیے کتنا اچھا ٹارگٹ ہو امارا۔ یہ بے وفائی کا جواب سزا سے نہیں، خاموشی سے دیا جاتا ہے۔ جو کسی کی محبت کو مٹی کر دے، میرے نزدیک وہ قابل رحم ہوتا ہے۔ تم کیا کرو گی ایسے انسان کے ساتھ جو میری محبت کو تماشا بنائے؟ میں اسے انہی تماشائیوں کے درمیان بے نقاب کر دوں گی، اور جسے سب کے سامنے رسوا ہونا پڑے، اس کے لیے اور کیا سزا ہوگی؟ اوہ کول! امارا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ تب تک کوئی امریکی خاتون زمرد کو دیکھ کر ان دونوں تک آ گئی۔ امارا بھی ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ ایسے ہی لوگوں کو اسپیس دے دیا کرتی تھی، ان کی لائم لائٹ چھیننے کی کوشش نہیں کرتی تھی، اپنی موجودگی کو کسی پر بوجھ نہیں بناتی تھی۔ وہ اب ایک اطالوی فنکار سے مل رہی تھی۔ وہ طویل قامت مرد تھے جو ہلکے نیلے سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھے۔ انہوں نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو امارا نے دائیں ہاتھ کی پوروں سے ان سے ہاتھ ملایا اور ہلکا سا جھکی جیسے انہیں تعظیم دے رہی ہو۔ ماسیمو دی لورینزو کا نام یورپ کے کلاسک آرٹ حلقوں میں احترام سے لیا جاتا تھا۔ ان کی انگلیوں نے امارا کو صدیوں پرانے پیانو کا جادو سکھایا تھا کہ ہر دھن، ہر سر، ہر ساز، دل کو چھو لینے والا نوحہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس نے ماسیمو سے روما میں پیانو کی کلاسز لی تھی اور اب وہ اس کے استاد تھے۔ سگنورینہ امارا، یو اسٹل ویئر آرٹ لائک اے سلک اسکارف، سو ایلیگنٹ، سو انٹچیبل۔ امارا ان کی بات پر نرمی سے مسکرائی اور ہلکے سے سر کو خم دیا۔ اس نے ان کی بات کو انجوائے کیا تھا، جیسے وہ کبھی فلورنس کے ایک پرانے سنگ مرمر ہال میں سحر زدہ ہو کر ان کے آرٹ کو سراہتی تھی اور ان کی انگلیوں کی جنبش دیکھا کرتی تھی۔ اینڈ یو، ماسٹرو اسٹل سی میوزک ان the pause between words. Do you still play Lacrimosa? ماسیو نے بھی کسی شرمیلے بچے کی طرح اس بات میں سر ہلایا اور پھر امارا کے چہرے پر ہلکی سی ہنسی پھیل گئی۔ نو نو نو،
وہ اس کی ہنسی کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ وہ ان سے گانے کی فرمائش کر رہی تھی اور پھر اس کی منت کرتے انداز پر وہ مان ہی گئے۔ امارا کی آنکھوں میں روشنی پھیل گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے اسٹاف کو گراؤنڈ فلور پر پیانو سیٹ کرنے کی اجازت نامہ سنایا۔ آرٹ گیلری میں شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور ماحول میں لطیف سی سنجیدگی قائم ہو چکی تھی۔ کینوس کی رنگ روشنیوں کے عکس، لوگوں کے غم، سب ماسیمو دی لورینزو کا گانا سننے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ اوپر کھڑے لوگ ریکنگ کے قریب کھڑے نیچے جھانکنے لگے، کچھ سیڑھیوں پر ہی ٹھہر گئے اور کچھ اس دائرے کے کنارے آ کھڑے ہوئے جہاں پیانو اور فنکار موجود تھے۔ بڑے فانوس اور روشنی بند کر دی گئی۔ ماسیمو دی لورینزو سب کو ہاتھ ہلا کر ہیلو کہتے پیانو کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اب اسپاٹ لائٹ ان پر تھی اور پیانو کی چمکتی سطح پر روشنی کچھ اس انداز سے پڑ رہی تھی جیسے وہ سیاہی خود روشنی کا عکس ہو۔ Signorina, for the muse who once sang Nessun dorma in tears. ماسیمو کے کہنے پر امارا مسکرائی اور صرف ایک نوٹ کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ فضا میں پیانو کی دھنیں بکھرنے لگی، اب وہ بھی سپاٹ لائٹ کا حصہ تھی۔ داخلی دروازے کے پاس کھڑے اردشیر نے دور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے پیانو کے قریب آ رہی تھی۔ اس کا چاندی کے دھاگوں سے بنا ہوا لباس ہوا سے حرکت کرنے لگا جیسے ستارے کسی مہتابی ریشم پر پھسل رہے ہو۔ اسے آج بھی وہ ایک نرم، نازک اور قید شہزادی لگی تھی۔ ماسیمو نے چند سروں کی تمہید چھیڑی۔ امارا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر جیسے ارد گرد سب بدل گیا۔ اس نے پہلے نیسم دورما کا ایک نوٹ گایا جو کہ اس کے لیے خاصا مشکل تھا، پھر اس نے وسی دا آرٹ وسی دا امورے کا گیاسومو پوسینی گہرے لہجے میں گانا شروع کیا۔ لوگ مبہوت ہونے لگے، اس کی آواز کو سراہنے لگے، پرسحر فضا میں کھونے لگے، اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کہیں سے کوئی گارڈ آ کر شائستگی سے فون لے لیتا۔ زمرد کے ہاتھ میں پکڑا گلاس لرزا۔ وہ گا رہی تھی اور زمرد بے چین ہو رہی تھی۔ کیا وہ ٹھیک کر رہی تھی؟ وہ ریکنگ سے دور ہٹ گئی لیکن امارا کی آواز وہاں تک بھی آ رہی تھی۔ اردشیر سیکیورٹی روم میں جا رہا تھا جب اس نے ماسیمو کو اٹھ کر امارا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دیکھا۔ وہ ایک دوستانہ تھپکی تھی جیسے استاد اپنے شاگرد کے ہنر کا گرویدہ ہونے کا اعلان کر رہا ہو۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اردشیر کو احساس ہوا کہ کان سے دل تک کچھ چلا تھا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا، دماغ سے منظر مٹانا چاہا۔ وہ اس کی پراپرٹی نہیں تھی کہ وہ یوں برا مناتا پھرے، اور ویسے بھی ان دونوں کی دنیا الگ تھی۔ وہ خوابوں میں رنگ بھرتی تھی اور وہ خود کو حقیقت سے جوڑتا تھا، لیکن جلنے کا حق دل خود بخود اپنے ذمے لے لیتا تھا، بنا اجازت، بنا استدعا۔ وہ جو اسے ہنستے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں خالی پن اتر آتا، کیونکہ اسے خود کو یاد دلانا پڑتا تھا کہ اس عورت کو چاہنا اور پانا دو الگ چیزیں ہیں۔ وہ وی آئی پی گیلری میں واپس آیا تو زمرد کو ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑے پایا۔ اس وقت وہ بہت بے ضرر انداز میں وہاں کھڑی تھی۔ اسے بہت تجسس تھا کہ زمرد جیسی لڑکی ماضی میں امارا جیسی لڑکی کی دوست کیسے رہی ہوگی۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی اردشیر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ امارا بھی ایک نوٹ گا کر وہاں سے ہٹ گئی اور اسٹاف کے ایک بندے کو بلا کر باقی موسیقی بند کرنے کا کہا، کیونکہ اب ماسیمو پیانو کی دھنوں سے اپنے فن کا جادو جگا رہے تھے۔ تقریب اپنے جوبن پر تھی۔ وہ واپس وی آئی پی گیلری میں آ گئی جہاں ابھی بھی کئی مہمان موجود تھے۔ کچھ پھر سے اس کی تعریف کر رہے تھے، کچھ اب اس سے اجازت لے رہے تھے اور کچھ کو وہ اسٹاف سے پینٹنگز خریدتا اور مصوروں سے بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر گیلری کے وسط میں رکھے سفید پردے میں ڈھکے کینوس پر پڑی۔ وہ حیران ہوئی اور آہستگی سے اس جانب گئی۔ چاروں طرف بین الاقوامی مہمان، مقامی ایلیٹ، فنون لطیفہ کے شوقین اور فوٹوگرافرز کی چمکتی نظریں تھیں کہ اس کینوس پر ایسا کیا ہے۔ اردشیر اور ابتسام بھی جلد ہی اس کے اشارے پر اس تک پہنچے تاکہ وضاحت دی جا سکے، اور قریب آنے پر وہ بتا رہے تھے کہ انہیں یہ پینٹنگ اندر کیوں لانی پڑی۔ کینوس کے گرد سرخ مخملی سی ربن لگی ہوئی تھی جس کی وہ ایک گرہ کھولتے ہی پینٹنگ سب پر واضح ہو جاتی۔ زمرد خاموشی سے قدم بڑھاتی ہوئی ان کی طرف آئی اور ان تینوں کو ہیلو کیا۔ تم نے اچھا گایا امارا، اس نے قدر سادگی سے سراہا اور پھر ایک نظر ساتھ کھڑے لڑکوں پر ڈال کر واپس جانے لگی، پھر رکی جیسے کچھ ضروری بتانا بھول گیا ہو۔
اور ہاں، اس پینٹنگ کے لیے پریشان مت ہو میں، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے۔ آخر کو تم نحل کی اہم ڈونر اور روح روا جو ہو۔ اس پینٹنگ کو یہاں اندر تک پہنچانے کے لیے مجھے مسز نائلہ سے مدد لینا پڑی، اسی لیے انہیں میری جانب سے شکریہ کہنا۔ ایسے شوق ہو کر تو مت دیکھو، ٹرسٹ می، یہ تحفہ آج کی شام کا بہترین تحفہ ہوگا۔ امارا نے کچھ پریشانی سے اردشیر اور ابتسام کو دیکھا، جیسے وہ پوچھ رہی ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کم آن امارا، اب تمہارے حصے کے فیصلے بھی تمہارے سیکیورٹی گارڈز کریں گے۔ وہ اسے اکسا رہی تھی اور امارا چاہ نہ چاہ اس کینوس کی جانب بڑھی۔ ایسی بھی کیا چیز تھی کہ ممی نے زمرد کی مدد کی۔ وہ آگے بڑھی۔ میڈم، اسے تقریب کے بعد دیکھ لیجیے گا۔ اردشیر نے زمرد کو دیکھا اور پھر امارا کو روکا۔ اسے کبھی زمرد سے اچھی وائب نہیں آئی تھی۔ مہمانوں کا ہجوم ایک بار پھر اس مخصوص کینوس کے سامنے اکٹھا ہونے لگا تھا۔ کیمرے فوکس ہوئے، گہرے سروں والا پیانو بجتا رہا، لوگ لطف اندوز ہوتے رہے۔ امارا نے اردشیر کے کہنے پر مڑ کر زمرد کو دیکھا، جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور وہ اس فاتحانہ مسکراہٹ کو تاعمر قائم رکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ کچھ غلط بھی کر رہی تھی تب بھی وہ اسے کرنے دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں رکی اور آہستگی سے پردے کی رسی کھولی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، لیکن چہرے پر نرم سی مسکراہٹ قائم رکھی۔ زمرد کی جیت پر اسے خوشی ہی ہوتی، لیکن پھر ایک دم سب ساکت ہو گیا۔ پردہ ہٹا تو جیسے گیلری کی ہوا رک گئی ہو۔ خاموشی کی ایک سنجیدہ فضا قائم ہوئی۔ کئی چہرے ہنوز ناسمجھ سے انداز میں اس پینٹنگ کو دیکھے جا رہے تھے۔ زمرد سنجیدہ، سخت تاثرات لیے کھڑی تھی۔ اردشیر نے بے یقینی سے زمرد کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں ہوا، پھر اس کی نظر اس کے ساتھ کھڑے ابتسام تک گئی، جو اتنے بڑے کینوس پر اپنی شادی کی تصویر دیکھ کر یوں شاک تھا جیسے اس نے تصویر پہلی مرتبہ دیکھی ہو، یا وہ کہنا چاہتا ہو کہ یہ کسی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنوائی ہے۔ گیلری میں ایک سرگوشی سی دوڑ گئی۔ کسی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی، کسی نے موبائل نکالا اور کچھ نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھلا یہ کس قسم کی پینٹنگ ہے؟ تصویر کے نیچے سنہری حرف میں لکھا تھا، نکاح کی تقریب 18 نومبر، لندن۔ امارا کی مسکراہٹ لمحے میں تحلیل ہوئی۔ چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں تصویر پر رک گئی، جیسے یقین نہ رہا ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ تصویر جھوٹ ہو، کوئی چال ہو، فوٹو شاپ ہو، مگر یہ تو پینٹنگ تھی، ہاتھ سے تراشی گئی پینٹنگ۔ ایسا آرٹ جو ہر جھوٹ کو چیر دیتا ہے اور سچ کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ وہ خنجر بن جائے۔ اس نے بے اختیار قدم پیچھے کو لیے۔ دل نے آئسولیشن میں جانے کی ضد کی، جسے دماغ نے سختی سے رد کیا۔ وہ اس سب کو پروسیس کرنا چاہتی تھی، اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں اسے عجب انگزائٹی ہونے لگی تھی۔ یہ کون ہے؟ گیلری کے کسی کونے سے سوال ابھرا۔ یہ تو مسٹر ابتسام ہے، کسی جاننے والے نے کہا۔ وہ گہرا سانس لے کر پلٹی، ایک نظر زمرد کو دیکھا، جس کا چہرہ سنجیدہ اور بے تاثر تھا۔ اب کی مرتبہ وہ اسے دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکی۔ جو میری محبت کو تماشا بنائے، میں اسے انہی تماشائیوں کے درمیان بے نقاب کر دوں گی، اور جسے سب کے سامنے رسوا ہونا پڑے، اس کے لیے اور کیا سزا ہوگی۔ اور زمرد نے اس سے بے وفائی کرنے والے کو تماشا بنا دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس کا زیادہ خسارہ امارا کے دامن میں ہی گرا تھا۔ وہ اب شائستہ لہجے میں لوگوں کو اس تصویر کی وضاحت دے رہی تھی کہ یہ اس کے کلیگ کی شادی کی تصویر ہے، جسے اس نے ایک فنکار سے پینٹ کروا کر اپنے کلیگ کو سرپرائز دیا ہے۔ لوگ اس کے اتنے دوستانہ عمل کو بھی سراہنے لگے اور اس ہاتھ سے بنے فوٹو شوٹ کی تصویریں لینے کو لپٹ پڑے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے لوگوں سے معذرت کرتی مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے پلٹ گئی۔ گردن اونچی رکھے، آنسو ضبط کیے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس نے تیز قدم آگے بڑھائے۔ اس کی آنکھوں میں دراڑ تھی، ایک ایسی دراڑ جو سب کچھ نگلنے کا ہنر رکھتی ہو، محبت، وقار اور اعتماد، سب۔ ابتسام اس کے پیچھے بھاگا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی آپ؟ امارا کو ایسے سب سے دور جاتا دیکھ کر اردشیر نے زمرد سے پوچھا۔ وہ جو بے اختیار سی اس کے پیچھے ہی جانے والی تھی، سنبھل کر مسکرائی اور اسے دیکھا۔ چہرے پر وہی سنجیدہ تاثر تھا۔ دوستی کا کچھ قرض اتارنا باقی تھا، وہی اتار رہی تھی۔ اب ریلیکس محسوس کر رہی ہوں۔ وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکا اور ناگوار انداز میں اسے دیکھتا سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ امارا لفٹ کی جانب بڑھ گئی تھی، وہ بھی ان کے پیچھے گیا تھا۔ وہ اس کوریڈور میں تیزی سے جا رہی تھی جب اس کی ہائی ہیل کا تلا پھسل گیا۔ ٹک کی آواز اور ہیل تلوے سے جدا ہو گئی۔ اچانک اسے تھوڑا جھکنا پڑا تو اس نے قدرے جھنجھلاہٹ میں اپنی ہیل کو دیکھا۔ وہ جھکنا نہیں چاہتی تھی اور
ہار ماننا چاہتی تھی اور نہ رونا چاہتی تھی اور نہ کمزور پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ ٹھیک ہے وہ بیوقوف تھی، لیکن اتنی بیوقوف کیسے ہو گئی کہ اپنوں کے ہاتھوں سے ہی شکست کھا گئی؟ وہ دونوں اس کے کزن تھے، لیکن یہ کیسے کزن تھے کہ اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے رہے؟ میری بات تو سنو امارا۔ ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہا، کیونکہ وہ کب سے اسے آواز لگا رہا تھا اور وہ پلٹ کر نہیں دیکھ رہی تھی۔ امارا کو رکنا پڑا اور اردشیر بھی وہیں رک گیا۔ ان کے تو فیملی ٹرم تھے، لیکن وہ صرف ایک ورکر تھا۔ ابھی کچھ مت کہنا ابتسام، میں تھک گئی ہوں اور گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرے گیسٹ کو عزت سے سی آف کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنی ہیل کو چیک کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ انداز ایسا تھا کہ ہیل ٹوٹنے کا دکھ دل ٹوٹنے کے دکھ سے زیادہ ہے، اور ابھی وہ ہیل ٹوٹنے پر رونا شروع کر دیتی تو اردشیر کو حیرانی نہ ہوتی۔ وہ آہستگی سے چلتا ان دونوں کے قریب آ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ابتسام کہہ رہا تھا۔ کس لیے؟ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں کہ تم مجھے وضاحت دو، میں چلتی ہوں۔ وہ جھک کر ہیل اتارنے لگی جب ابتسام نے دوبارہ اسے روکا۔ امارا پلیز۔ وہ اس کے یوں نظر انداز کرنے کا سوچ کر ہی پریشان ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں ایک مرتبہ میں بات سمجھ نہیں آتی ابتسام؟ ان دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جو چہرے پر ازلی سنجیدگی لیے وہاں ان سے قدرے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ شاید وہ اپنے دوست کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے آیا تھا۔ امارا نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا۔ شیر بلوچ میں ابتسام جیسے اسے بھی وضاحت دینا چاہ رہا تھا۔ اسے ان دونوں کی پرواہ تھی۔ ہم لوگ باقی باتوں کے لیے کل کا دن رکھ سکتے ہیں، یا شاید پورا ایک ہفتہ، رائٹ؟ وہ اور یہ کوئی چائے خانہ ہے، نہ پرانے قصے دہرانے کی جگہ۔ ہم ایک بین الاقوامی نمائش کے درمیان کھڑے ہیں، اور وہاں آپ کی غیر موجودگی پر کئی سوال اٹھ سکتے ہیں۔ اسی لیے مس میٹافورسز ہمت مجتمع کرے اور اصولی طریقے سے سب کو جا کر خود خیر بات کہے۔ اردشیر کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی، وہی دبدبہ اور سنجیدگی تھی جو قبیلے کے سردار کی آواز میں ہوتی ہے۔ آواز نہ اونچی تھی اور نہ نرم، مگر دل کو چیر دینے والی تھی۔ امارا جیسے اگلے ہی لمحے حال میں واپس آئی۔ تم ہمیں یہ بتانے والے کون ہوتے ہو؟ ابتسام ایک دم ہی بھپر کر بولا۔ اردشیر کی پیشانی پر بل پڑے۔ امارا نے حیرت سے ابتسام کو دیکھا۔ وہ اس سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اردشیر بول پڑا۔ میں جس کمپنی کی وردی پہنتا ہوں اس کمپنی کا محافظ ہوں، اور اس وقت ہم ایک ساتھ ایک ہی عہدے پر فائز ایک مشن پر ہیں، تاکہ تقریب میں کسی قسم کی بدمزگی سے بچا جا سکے۔ تمہیں ایک اہم سبق یاد کروا دوں کہ کسی بھی کام میں ہماری پہلی وفاداری عوام یا محبوبہ سے نہیں، اصول سے ہوتی ہے، اور اس وقت یہاں گیلری میں موجود لوگ ہماری ذمہ داری ہے، اور اصول یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی ذاتیات کو ایک طرف رکھ کر اس تقریب کو سلیقے سے ختم کریں۔ امارا خاموش تھی، کیونکہ وہ اردشیر کی بات سے اتفاق کرتی تھی۔ ابتسام کچھ نہیں بولا۔ امارا نے گہرا سانس لیا۔ اوکے، مجھے کچھ دیر اکیلا رہنا ہے، میں آدھے گھنٹے تک تم لوگوں کو جوائن کرتی ہوں۔ اس نے جیسے حتمی فیصلہ سنایا۔ وہ پلٹی تو ایک دم لڑکھڑائی۔ اسے اپنی ٹوٹی ہیل بھول گئی تھی۔ ان دونوں نے اسے سہارا دینے کو آگے ہاتھ بڑھایا تو امارا کو سخت بے عزتی کا احساس ہوا۔ تم دونوں جا سکتے ہو، آئی کین مینج، اس نے بھاری دل سے کہا، اور گاؤن کو ایک جانب سے اٹھا کر ہیل گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں تک پہنچی تھی۔ اور اگلے ہی لمحے گیلری کی تمام چکا چوندھ ہجوم، فلیش لائٹ، سرگوشیاں، تصویروں کے رنگ ساز اور شہرت کی چمک، سب پیچھے رہ گیا تھا۔ پہلی سیڑھی پر وہ آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور چہرے کی سنجیدگی میں رتی برابر کمی واقع نہیں ہوئی۔ امارا نے اسے دیکھا تو اس کی نگاہ میں رحم نہیں تھا، بس ایک ہمت دینے والا تاثر تھا۔ وہ اس وقت بالکل جذباتی نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن کوئی اس کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش کرتا تو اس کا دل بھر آتا، اور وہ اردشیر سے ایسی کوشش کی توقع نہیں رکھا کرتی تھی۔ تھام لیجیے، آپ کو گرنے نہیں دوں گا، اس نے محض اتنا ہی کہا اور اپنا بایاں بازو اس کے سامنے کیا۔ امارا نے ایک پل کو تذبذب سے اسے دیکھا، پھر چند قدم دور کھڑے ابتسام کو۔ لمحے میں فیصلہ ہوا تھا، اور اس نے نرمی سے اردشیر کے بازو کو تھام لیا، ایسے جیسے کوئی سوکھا پتا شبنم کی ایک بوند کو چھو لے۔ ابتسام ابھی بھی فاصلے پر کھڑا تھا، اور وہ منظر اس کی آنکھوں میں چپ سا گیا۔ وہ اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ ایک عورت جو اس کے لیے کارپیٹ بنی ہوئی تھی، اور وہ اسے لفٹ نہیں کروا رہا تھا، اب وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ قدم سے قدم ملائے چل رہی تھی۔ یہ بات اس کی مردانہ انا کو گرا گزری تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا مردانہ غرور بنا وضو کے سجدے میں جا گرا ہو۔ وہ عورت جو اس کی ایک مسکراہٹ کو دیکھ کر خوش ہوا کرتی تھی، آج اس کی بے وفائی پر ایک آنسو بہائے بنا دوسرے مرد کے بازو کا سہارا لیے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔
کیا یہی ایک عورت کی حیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر کے مرد نے حیا کو عورت سے جوڑنا شروع کیا، اور وہ اس ایک لمحے میں کئی مرتبہ جلن سے گزرا تھا، وہ جلن جو اس مرد کو ہوتی ہے جو محبت کی ملکیت سمجھ بیٹھتا ہے۔ محبت کو ملکیت سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسے ادشیر سے رقابت ہونے لگی۔ کیا وہ اسی موقع کے انتظار میں تھا؟ جلن سینے میں تھی اور گلا گھٹنے لگا تھا۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہاں سے واپس مڑ گیا۔ گیلری کے ہال سے نکل کر اب وہ امارا کے آفس میں آ چکے تھے۔ امارا نے اس کے کوٹ کا جو حصہ پکڑا ہوا تھا اسے چھوڑ دیا۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اس نے اس کا بازو کیوں تھاما تھا، اسی لیے اسے وہیں دروازے میں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کا کمرہ مخصوص خوشبو سے بھرا ہوا تھا جو سفید گلاب اور پرانی کتابوں کے صفوں جیسی تھی۔ انٹیریئر سنہری تتلیوں سے بھرا ہوا تھا، پردے ہلکے سے لہرا رہے تھے، اور لکڑی کی میز پر چند بکھری فائلیں تھیں جو رات کو ہی کام کرتے ہوئے وہ یہاں چھوڑ گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا، چہرے پر کرب نمودار ہوا اور چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہونے لگا۔ اس نے دونوں جوتے اتارے اور وہیں دروازے کے پاس چھوڑ دیے۔ وہ تیزی سے پاور چیئر کی جانب بھاگی اور میز پر رکھے اپنے پرس میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ مطلوبہ چیز نہ ملنے پر اس نے پرس سے سارا سامان نکال کر میز پر پھینک دیا۔ سائیڈ دراز کھنگال لیے، لیکن وہ جانتی تھی اس کی دوائی وہاں موجود نہیں ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سارے کمرے میں نگاہیں دوڑاتے اس نے پرسکون رہ کر یہ سوچنے کی کوشش کی کہ آخری مرتبہ اس نے دوائی کب اور کہاں لی تھی۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، دھڑکن سر پر دوڑ رہی تھی۔ اس نے ہذیانی انداز میں پھر سے پرس کھنگالا۔ شاید اسے ڈھونڈنے میں غلطی ہوئی تھی، لیکن دوا وہاں نہیں تھی۔ اسے الپرازولم نہیں مل رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کوئی اس کی روح کو گرفت میں لے رہا ہے۔ اس نے بلسٹر پیک سے نکال کر وہ گولیاں ایک شیشی میں رکھی ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ اس کے پرس میں ہوتی تھی۔ اس کے اضطراب میں اضافہ ہونے لگا۔ آفس کے دروازے پر کسی نے دستک دی تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے بدحواسی میں پھر سے پرس اور دراز چیک کیے، لیکن اسے دوا نہیں ملی۔ اس حالت میں وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بے چینی سے گردن پر ہاتھ پھیرا اور خود کو کسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا۔ پلیز اللہ، میرے بھرم ٹوٹنے مت دینا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا اور گہرا سانس لے کر آنے والے کو اجازت دی۔ ادشیر دروازے میں اس کے جوگرز لیے کھڑا تھا۔ وہ جو بے چین سی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اسے دیکھ کر پہلے شوق اور پھر غصہ ہوئی۔ تم سے کس نے جوتے لانے کو کہا؟ پلیز انہیں زمین پر رکھو۔ اس کی آواز میں اضطراب بڑھنے لگا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ جوگر زمین پر رکھو ادشیر۔ وہ اتنے غصے سے بولی تھی کہ ادشیر حیران ہو گیا۔ اس نے پہلی مرتبہ اسے یوں چلاتے ہوئے پایا تھا۔ اس نے خاموشی سے جوگر زمین پر رکھے اور 2 قدم آگے بڑھ کر اس کی ہیل اٹھا لی۔ کیا تمہیں ایک مرتبہ میں بات سمجھ نہیں آتی ادشیر؟ میں نے کہا میرے جوتوں کو ہاتھ مت لگاؤ تو کیوں میری بات نہیں مان رہے؟ تم سب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جیسے تھک کر کہا اور پاور چیئر پر ڈھہ گئی اور وہ اندر نہیں آ سکا۔ آپ کو بے معنی چیزیں کیوں پریشان کر رہی ہے مس میٹافورسس؟ آپ رونا چاہتی ہیں، رو لے، اس سے آپ کو اسٹریس کم کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کسی پر چیخنا چلانا چاہتی ہے تو میں موجود ہوں۔ میری دوائی نہیں مل رہی ہے ادشیر، میں نے یہی بیگ میں رکھی تھی۔ وہ نہیں لوں گی تو کسی سے بات نہیں کر پاؤں گی، بات نہیں کروں گی تو سب خراب ہو جائے گا۔ میری ہیل ٹوٹ گئی ہے، اسے نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا نا، وہ میری سب سے فیوریٹ ہیل تھی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ ادشیر پھر بھی آگے آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی ہمدردی امارا کو مزید کسی مشکل میں ڈالے۔ دوا آخری مرتبہ کب لی تھی؟ جس دن کوٹ گئی تھی۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ کیا دوا آپ نے کار میں لی تھی؟ ہاں، میں نے بیگ میں واپس رکھ دی تھی۔ آپ مجھے دوا کا نام سینڈ کریں، میں آپ کی گاڑی چیک کرتا ہوں، ورنہ منگوا دیتا ہوں۔ اس کی بات پر امارا نے اسے دیکھا اور پھر چہرے پر غصہ اود آیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو ادشیر؟ مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ اس سے کیا بدلے گا؟ اس کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ کوئی سستی ہمدردی جاگی تھی، وہی ہمیشہ والا سنجیدہ انداز۔ میں باہر آنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا اور وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہا تب تک جب تک اندر سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آنا بند نہ ہو گئی۔ اب وہ بیٹھ کر رو رہی تھی۔ شاید اسے ہیل واقعی بہت عزیز تھی۔ لڑکیوں کی ہیلز کو بے وقت نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہیلز کو دیکھا، کاش وہ اسے پہلے جیسا کر سکے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔
ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔